آج جب آپ کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, تو 30 برس گزر جائیں گے, 40 برس گزر جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آپ لوگ پیپلز پارٹی کا نہیں, اس ملک کا اثاثہ ہیں. آپ پیپلز پارٹی کا نہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ کی امیدیں, آپ سے امید ہیں, اس ملک کو بھی ہیں, پارٹی کو بھی ہیں. دیکھیں, ہم اپنی سیاسی لائف شاید گزار چکے ہیں, اور کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا, کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چلا جاؤں گا تو بس کچھ نہیں چلے گا. دنیا چلتی ہے, نظام چلتا ہے, جماعتیں چلتی ہیں, ملک چلتا ہے. اگر آج شناخت ملی ہے, عہدے ملے ہیں, عزت ملی ہے, تو پارٹی کی وجہ سے ملی ہے, اور پارٹی نے دی ہے. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا, اگر سعید غنی سینیٹر بن سکتا ہے, اگر سعید غنی وزیر بن سکتا ہے, اگر سعید غنی کراچی کا صدر بن سکتا ہے, تو آپ میں سے کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے, اس لیے کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے کم نہیں ہے. ہر طرح سے مجھ سے زیادہ ہے. تو آپ پارٹی کے ساتھ, قیادت کے ساتھ جڑے رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. دیکھیں, ہم اکثر کہتے ہیں جی میری بڑی قربانیاں میں نے یہ کیا. کسی کی کوئی قربانی نہیں ہے. قربانی بھٹو صاحب کی ہے, قربانی بی بی کی ہے, قربانی میر مرتضیٰ کی ہے, قربانی شاہ نواز کی ہے, قربانی اس پورے خاندان کی ہے. دیکھیں, پورے خاندان نے اپنی جانیں دی ہیں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے, کراچی کا میئر ایک پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر, کوئی جالا ہوگا. اور 2023 کے الیکشن اگر یہ 18 کی طرح جھرلو نہیں پھیرا انہوں نے, تو پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے ہم سب کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کچھ دوستوں نے ذکر کیا نجیب شہید کا, اور واقعی آج بھی نجیب شہید کی جدوجہد جو ہے وہ پی ایس ایف کے دوستوں کے لیے رول ماڈل ہے. وہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتا تھا, لیکن الطاف حسین اور ایم کیو ایم اس کے نام سے کانپتے تھے. اس کا اتنا بہادر, جرأت مند اور دلیر لیڈر تھا, اور پی ایس ایف کا لیڈر تھا. پی ایس ایف کے ساتھیوں نے, چاہے کراچی یونیورسٹی ہو, سینٹ پیٹرک کالج ہو یا نیشنل کالج ہو, انہوں نے وہاں شہادتیں دی, ان کو وہاں قتل کیا گیا, لیکن پی ایس ایف کے دوستوں نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی. میں نے مدنی رضا سے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ 25-30 لوگوں کا گروپ بنا کے اپنے اسٹڈی سرکل کریں, کیونکہ 200-300 لوگوں میں جلسہ ہو جاتا ہے, اسٹڈی سرکل نہیں ہوتے. اسٹڈی سرکل بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو پتہ لگے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے, ملک کی سیاسی تاریخ کیا ہے, اس ملک میں جدوجہد جن لوگوں نے کی ان کا کردار, ان کا نام ان کو معلوم ہونے چاہیے. اسی طریقے سے پارٹی آگے بڑھے گی, کیونکہ پی ایس ایف کے دوست پاکستان پیپلز پارٹی کے اصل سرمایہ ہیں. اور یہ جس طریقے سے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جدوجہد کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پی ایس ایف ہماری کراچی شہر میں آگے بڑھ رہی ہے, اس میں وہ جو ہماری سابقہ صدور یہاں موجود ہیں, ان کا بھی کردار ہے. اور انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, انہی کی رہنمائی لیتے ہوئے یہ انشاءاللہ دوست آگے بڑھیں گے. میں نے مدنی رضا سے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ 25-30 لوگوں کا گروپ بنا کے اپنے اسٹڈی سرکل کریں, کیونکہ 200-300 لوگوں میں جلسہ ہو جاتا ہے, اسٹڈی سرکل نہیں ہوتے. اسٹڈی سرکل بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کو پتہ لگے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے, ملک کی سیاسی تاریخ کیا ہے, اس ملک میں جدوجہد جن لوگوں نے کی ان کا کردار, ان کا نام ان کو معلوم ہونے چاہیے. اسی طریقے سے پارٹی آگے بڑھے گی, کیونکہ پی ایس ایف کے دوست پاکستان پیپلز پارٹی کے اصل سرمایہ ہیں. اور یہ جس طریقے سے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جدوجہد کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پی ایس ایف ہماری کراچی شہر میں آگے بڑھ رہی ہے, اس میں وہ جو ہماری سابقہ صدور یہاں موجود ہیں, ان کا بھی کردار ہے. اور انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, انہی کی رہنمائی لیتے ہوئے یہ انشاءاللہ دوست آگے بڑھیں گے.